ہمارے دوست ہیں فقیر عبد المجید صاحب، بڑے ذمہ دار ہیں میاں والی کی طرف. وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کے بڑے سیاسی آدمی بھی ہیں، تو ایک کیس میں کوئی وہ وہاں تھانے میں تھے تو اجرتی قاتل پکڑا گیا، اجرتی قاتل. تو وہ کہنے لگا کہ فقیر صاحب میں نے چھڑاؤ. کہ میں کیوں چھڑاؤں؟ کہ میں نے میرے ذمہ ایک آدمی کو قتل کرنا لگا تھا، میں نے اس پہ پیسے لیے تھے، تو میں اس کی گھات میں بیٹھا تھا، جب وہ گزرے تو آپ بھی ساتھ تھے، تو میں نے فائر روک لیا. تو میرے ساتھی نے کہا کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ جو ادھر والا آدمی ہے نا، اس کے دیرے پر روٹی کھائی ہے، تو اگر فائر ماروں گا تو اس کو بھی لگے گا، اس کو بھی لگے گا، اور میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں کہ روٹی کا احسان بھول جاؤں. یہ ایک اجرتی قاتل کہہ رہا. تو یہ انسانی کیا حیوانی فطرت بھی ہے کہ وہ مالک کے آگے سر جھکاتے، اس کو پہچانتے ہیں. شیر جیسا پھاڑ کھانے والا جو درندہ ہے، تو وہ جو اس کو کھلاتے ہیں، یہ اس میں چڑیا گھر وغیرہ میں ان کے سامنے میں ایسے سر جھکا لیتے. تو صرف ایک جگہ ہے جہاں آ کر انسان یہ قانون پوری طرح توڑ دیتے، صرف ایک جگہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ ہے، اس سے بڑا محسن تو کوئی ہے نہیں، وہیں انسان یہ قانون توڑتا ہے. نمک حرام ایک بڑی گالی کر شمار کیا، نمک حرام ہے. وہ کہتا ہے جی میں آپ کا نمک حلال کروں گا، نمک حرام نہیں ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں حلال کروں گا. چھوٹا موٹا احسان ہوتا ہے، اس کے آگے بچھڑا ہوتا ہے، سر جھکا رہتا. تو بے زبان جانور، پھاڑ کھانے والا درندہ، وہ اپنی ساری توانائی اس محسن کے اوپر خرچ کر دیتا ہے جو اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ کی باری آتی ہے جو سب سے بڑا محسن ہے، تو اسی سے ہم ٹکرا جاتے. اس کا اللہ نے قرآن میں گلہ کیا. قتل الانسان ما اکفرہ. یہ ساری پیچھے جو میں نے آپ کو تمہید سنائی ہے نا، یہ قتل الانسان میں یہ سارا مضمون موجود ہے. قتل الانسان ما اکفرہ. ارے انسان، میں تجھے کیا کیا گلے سناؤں تیرے ہیں، تجھے میں کیا کیا گلے دوں، کوئی ایک گلہ ہو تو میں تمہیں سناؤں. قتل الانسان، یہ ہے تو عربی کا محاورہ، لیکن اردو محاورے میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا اے انسان تو قتل کیا جائے، یہ تو مراد نہیں ہے. ارے میرے بندے، تو کتنا ہی ناقدرہ نکلا. قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے. ما اکفرہ، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے. قتل الانسان، یہ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا. وہ اتنا شہنشاہ ہو کر، وہ گلہ تو کمزور آدمی بڑوں سے گلہ کرتا ہے نا، جب کچھ بس نہیں چلتا تو پھر گلے کرتا ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ تو بدلے لیتا ہے. تو اللہ جیسا شہنشاہ اور کریم اور طاقتور اور مہیمن، تو اس نطفے سے بنے انسان سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے کیا کیا سناؤں، تیری کتنی شکایتیں ہیں میں تجھے سناؤں. قتل الانسان ما اکفرہ، تیری ناشکریوں کی داستان بڑی طویل ہے. من ای شیء خلقہ، تو یہی بھول گیا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، جو تو یاد ہی کوئی نہ رہا کہ تو کہاں سے چلا تھا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک زمانہ تو تیرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے جب تو تھا ہی کچھ نہیں. چلو نطفہ تو کوئی چیز ہے، تو کچھ بھی نہیں، صفر. وہاں سے تیرے رب کا ارادہ چلا
تو من ای شیء خلق، تمہیں یاد ہے تم کہاں سے بنے ہو؟ کہ شاید تم بھول گئے ہو فیصل آباد کی بھول بھلائیوں میں، یا جوانی کے نشے میں، یا طاقت کے نشے میں، یا اپنی غفلت کی وجہ سے۔ کوئی نشہ نہیں، صرف غفلت کا ہی نشہ ہے، تم بھول گئے ہو۔ تو واللہ خلقکم من تراب، مٹی تمہاری اصل مٹی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی۔ تو وہاں سے تیرے رب نے تیری تخلیق کی ابتدا کی۔ من ای شیء خلق، پھر اس مٹی کو کیا کیا؟ من تراب ثم من نطفۃ، من نطفہ، من ای شیء خلق، کہاں سے بنے ہو؟ من نطفہ۔ یہاں وقف ہے، وقف، کہ قرآن پڑھنے والا چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ویسے تلاوت کر رہا ہو، تو جب وہ یہاں پہنچے تو رک جائے۔ من ای شیء خلق، یہ جھٹکا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پتہ ہے کہاں سے بنایا ہے؟ نہیں، من نطفہ، یہاں رکو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں یاد ہے؟ نہیں، میں بتاؤں، بتاؤ۔ من نطفہ، ایک گندے پانی سے بنے ہو، گندے پانی سے بنے ہو، نہ من ماء مہین، گندا ناپاک پانی تمہاری ابتدا ہے۔ من نطفہ، یہاں وقف ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو جھٹکا دے۔ ارے ظالم، دیکھ تو صحیح تیری ابتدا کیا ہے۔ من نطفہ، ایک گندا پانی، من ماء مہین، من نطفۃ امشاج، مرد عورت کا ملا ہوا پانی۔ کہاں؟ فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ میں۔ کیسے فضا میں؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، تین اندھیروں کے اندر وہ تمہیں بناتا ہے، اور وہ اتنا باریک قطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا، بہت بڑی خوردبینوں سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ آپس میں ملاتا ہے۔ اگر مرد عورت کے پانی کو ملانا ہمارے ذمہ کر دیا جائے تو انسان کے منی کے قط وہ جو اندر جاتا ہے چھوٹا سا ذرہ، اس میں 2.5 کروڑ سیل ہوتے ہیں، 2.5 کروڑ، اور ادھر سے صرف ایک چھوٹا سا انڈا آتا ہے۔ ان 2.5 کروڑ میں ہر سیل میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں، خفیہ کوڈ ہیں۔ یہ جو انڈا اترا ہے اس میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں۔ ان 2.5 کروڑ میں ایک سیل وہ ہے جس کے کوڈ اس انڈے کے کوڈ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ جب اسے ڈھونڈ کے ملے گا تو پھر تخلیق کا عمل شروع ہوگا۔ ان 2.5 کروڑ سیل میں ایک صرف ہے، ایک۔ تو 2.5 کروڑ میں ایک لو تو اس میں 60,000 ہیں، تو اس کے 60,000، ایک کو ایک سے ملاؤ، دوسرے کو دوسرے سے ملاؤ، تیسرے کو تیسرے سے ملاؤ، چوتھے کو چوتھے سے ملاؤ جی، 1000 کو 1000 میں سے جی، 10,000 کو 10,000 میں سے، 60,000 کو 60,000 میں سے ملاؤ۔ نہیں ملا اب دوسرا سیل لاؤ، اسے ملاؤ، نہیں ملا اب تیسرا سیل لاؤ۔ اگر یہ کام ہمارے سپرد کر دیا جائے کہ یہ 2.5 کروڑ سیل ہیں اور یہ ایک سیل انڈا ہے، اس کا ہم جنس نکالو اور اس سے ملا دو، تو ہمارے پاس بڑی بڑی لیبارٹریاں ہوں اور اس پر لاکھوں کروڑوں ڈالر کا خرچ ہو، اور بڑے ماہر زولوجی کے ماہرین اور جینیٹک سائنس کے ماہرین اس پر بیٹھیں اور اس کو تلاش کرنے لگیں، تو کم از کم 2.5 سال میں جا کر اس کو تلاش کرنے کے قابل ہوں گے، 2.5 برس۔ یہ جو 2.5 سال کا عمل ہے جو لیبارٹریز اور روشنیوں میں ہوگا، یہ 3 اندھیروں میں اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس انڈے کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے کے اندر اپنا ساتھی تلاش کر لیتا، صرف 2 گھنٹے، سب کو چیک کر کے، سب کو چیک کرنے کے بعد جو اس میں اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر وہ جڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اوپر سے امر آتا ہے کہ مخلقہ، ہاں اب چلو تمہاری تخلیق کا حکم ہو گیا، تو پھر آگے بننا شروع ہو جاتا ہے۔
اگر اللہ کا حکم آئے نہیں تو وہ ڈھونڈ کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر سے حکم نہیں آیا ہے، ملنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر والے خالق کا ابھی امر نہیں آیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، میں اور آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں اور میرے اللہ نے ہر ایک کو اس سے گزارا ہے، اور وہ وہاں بناتا ہے جہاں نہ کوئی ہوا کا گزر ہے نہ روشنی کا گزر ہے، اور 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اگر ہٹ جائے تو انسان کی یہ آنکھیں ماتھے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا کے فٹ ہو جائیں، اتنی زبردست تبدیلی اس کے اندر آئے۔ تو ان اندھیروں میں اتنی باریک چیز پر اللہ تصویر بناتا ہے، جب وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ بناتا ہے وہ دل ہے، دل سب سے پہلے بنتا ہے۔ اور ہر انسان کا جو دل ہے نا، دل تو سب سے پہلے بنتے اور بننے کے ساتھ ہی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، دل بند نہیں ہوتا ہے، آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، ہاتھ بند، پاؤں بند، ہر چیز جب تک روح نہیں پڑتی بالکل ہر چیز ساکت ہے، لیکن دل بغیر روح کے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پیدا ہوتے ٹھک 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 شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا دل اس کے اپنی آپ سے 4 مہینے عمر میں بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو اللہ جنریٹر فٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو بجلی کا نظام چلاتا ہے، وہ مرتے دم تک اس میں ایک ذرہ کی اللہ تعالیٰ خرابی نہیں لانے دیتا۔ بیماریاں ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، کچھ اللہ کی تقدیر سے آتی ہیں۔ من ای شیء خلق، یاد ہے کیسے بنے تھے؟ من نطفہ، نطفے سے بنے تھے۔ کیسے بنے تھے؟ خلقہ فقدرہ، خلقہ فقدرہ، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ ساری آیات اس ایک نقطے پر مجھے کھینچ کے لا رہی، میرا بندہ تو کتنا ناشکر ہے، گھوڑے کو نہیں دیکھتا ہے کیسے تیرا فرما بردار ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ گھوڑے کی قسمیں اٹھا کر آگے کہتا ہے انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ یہ قسم اور اس مضمون میں کیا مناسبت ہے؟ پہلے کہتا مجھے قسم ہے گھوڑوں کی، کون سے؟ دوڑنے والے جن کی آواز نکلتی ہے نتنوں سے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو پاؤں جب پتھر پر مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی۔ فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے تیرے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تیری دشمنی ہے، تیری دشمنی میں وہ اپنا سینہ پیش کر رہا ہے۔ فأثرن به نقعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو بیچ وسط میں دشمن کے گھس جاتے ہیں، تیری خاطر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، ان کی تو کوئی دشمنی۔ یدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہم ولبانہم حتی تسربل بالدم۔ ایک بڑا شاعر ہے عنترہ، وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، جب عین جنگ ہوتی ہے نا، جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو پھر لوگ مجھے پکارتے ہیں عنتر کدھر ہو، تو میں اپنے گھوڑے کو لاتا ہوں دوڑاتا ہوا، کمیت گھوڑا میرا آتا ہے، اور آگے دشمن میرا ان نیزوں سے استقبال کرتا ہے جن کے پیچھے لکڑیاں اتنی لمبی ہیں، نیزے کے پیچھے لکڑی جتنی بڑی ہو تو اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو عرب میں پانی بہت نیچے تھا،
پانی بہت نیچے تھا، تو اس کو نکالنے کے لیے رسیاں بڑی لمبی ہوتی تھیں۔ جو نیزہ باز ہیں ان کے ہاتھوں میں نیزے وہ ہیں جن کی لکڑیاں اتنی لمبی ہیں جتنا پانی نکالنے والے ڈول کی رسی لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی ان کے نیزے کی لکڑیاں ہیں۔ کہ پھر میں ان سے لڑتا رہا اور وہ میرے گھوڑے کو زخمی کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا گھوڑا اپنے خون کی شلوار پہن کے کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا مالک دشمنی تیری اور مرواتے مجھے ہو، یہ نہیں کہا۔ سارا دن لڑتا ہے، سارا دن بھاگتا ہے، صبح کی پاؤں پھٹنے سے پہلے پھر تو اس کو شہ دیتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، وہ پھر اچھل کے ہوا میں اڑتا ہے، پھر تیرے دشمن پر جا پڑتا ہے، چنگاریاں اڑاتا ہے، غبار اڑاتا ہے، وسط میں جاتا ہے، بے جگری کے ساتھ تیرا ساتھی بنتا ہے، نہ تو اس کا مالک ہے نہ خالق ہے، صرف تو نے اس کو ایک وقت چارہ ڈالا اور 2 وقت اس کو پانی پلایا۔ اور عرب میں تو ویسے ہی 1 وقت پلاتے تھے کہ 1 وقت کا پانی اور 1 وقت کے چارے پر اس نے تیرے ساتھ وہ وفا کی کہ تیرے دشمنوں پر وہ تیری محبت میں قربان ہوا ہے، اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف اس نے چارے کو اتنا پالا اور چند گھونٹ پانی کو اس نے وہ عزت دی کہ تجھ پر فدا ہو گیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، ارے ظالم تو بھی تو میرا شکر گزار بنتا، تو تو میرا ناشکرا ہو گیا، اور میں تو تمہیں بنانے والا، صرف پانی نہیں پلانے والا، تیرا بنانے والا، سر روٹی نہیں کھلانے والا، تیرا بنانے والا، پہنانے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، سلانے والا، چلانے والا، بلوانے والا، سنوانے والا، ہنسانے والا، رولانے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، دھرتی کا فرش بچھانے والا، آسمان کی چھت بنانے والا، سورج کو خدمت پر مقرر کرنے والا، چاند تاروں کو تیرے تابع کر کے تیری خدمت کے لیے مقرر کرنے والا، پھلوں سے رس اور جوس نکالنے والا، اور لکڑی سے پھل نکالنے والا، اور غلے نکالنے والا، پھول نکالنے والا، پھل نکالنے والا، اور مور اور کوئل بنانے والا۔ مور نہ دیکھو، مور کا حسن مور کی ذاتی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے حسن کی تسکین، تیرے حسن پرستی کی تسکین کا وہ سامان بناتا ہے۔ یہ سب 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 والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تیرے لیے بنایا، تو گھوڑے جتنا وفادار بھی نہ رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور کہ مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تیری اپنی زندگی اس پر گواہ ہے۔ چاروں طرف حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہو، کبھی تاش کھیل رہے ہو، کبھی شطرنج کھیل رہے ہو، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہو، کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو، کبھی گپیں مار رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، کبھی روٹی کھا رہے ہو، تمہارے ہاتھ سے نوالا نہیں گرتا کہ اللہ نے پکارا ہے۔ گھر کے پالتو کتے کو روٹی ڈالو، وہ روٹی پہ پڑ جائے، کھانا شروع کرو، پھر اسے پکارو تو روٹی چھوڑ کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا، کہے گا روٹی پھر کھاؤں گا، مالک تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ اتنے چھوٹے تم بن گئے، جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے، تمہاری اپنی زندگی گواہ ہے۔ میں نے کہا سر جھکاؤ، تم نے کہا اٹھائیں گے، میں نے کہا سچ بولو، تم نے کہا جھوٹ بولیں گے، میں نے کہا پاک دامن رہو، کہا نہیں زنا کے اڈے چلائیں گے، میں نے کہا شراب چھوڑو، کہ بھٹیاں چلائیں گے۔ جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے، جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، تو میرا بندہ اتنی وفا تو کر جتنا گھوڑا کرتا ہے، جتنا کتا کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، بنایا ایویں نہیں بناتا بھائی لکیریں پھیر کے چلو بھائی باہر آ جاؤ، قدرہ خلق فسوى والذی قدر فہدا فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہے یا ایہا الانسان، قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے یا ایہا الانسان، یہ جو ہے نا یا ایہا الانسان، یہ اللہ کی محبت کا بھرا ہوا جام ہے، ایسا بول ہے جس سے وہ شہد کا چھتا نہیں ہوتا اور اس سے شہد گر رہا ہوتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ یا ایہا الانسان، اس میں اتنی مٹھاس ہے جو شہد کے چھتے کی طرح ٹپک رہی ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تو
رب کوئی چھوڑ بیٹھا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا میرے بارے میں، تو میرا ہی باغی بن گیا۔ خلقک فسواک فعدلک، بنانے والا بھی میں، خوبصورت بنانے والا بھی میں، یہ شکل دینے والا بھی میں، اعتدال اس میں رکھنے والا بھی میں، اس خوبصورت شکل کے ساتھ ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں بھی میں ہی تمہیں لے کر آیا، پھر تمہارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا نظام بھی تمہارے لیے اللہ ہی نے چلایا۔ یہ سب جو کرنے والا تھا، ما غرک بربک الکریم، اس اللہ کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تمہیں کون دھوکہ دے گیا؟ کیوں اپنے رب کی کہ در سے تم دور چلے گئے؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندو، اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے یاد رکھ، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جا، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے بھائیو کہ اس وحدہ لا شریک اللہ کا احسان مانو، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے آگے سر نہ اٹھاؤ، جو کہے کر دو۔ تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ ساری زندگی مالک کے آگے سر جھکا کے چلتے ہیں، تھوڑی سی سہولتوں پر لوگ اپنا سب کچھ ضمیر تک بیچ کر ان کو نفع پہنچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ میرا ایک دفعہ آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا آپ نے 6 گھنٹے سیدھے لیٹنا ہے، سیدھے لیٹنا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد میری چیخیں نکلی، میں نے کہا مجھے کروٹ دو، چاہے زخم پھٹتا ہے تو پھٹنے دو، میں کروٹ لیتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے کتنی رب کی بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ میں کروٹ لے لیتا ہوں۔ 3 گھنٹے میں نے کہا مجھے کروٹ دو، مجھے زخم سے زیادہ اس کی تکلیف ہو۔ پھر انہوں نے مجھے روکے رکھا 1 گھنٹہ اور اوپر گزر گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد میری بس ہوگی، میں نے کہا میری جان جائے گی نا، جانے دو، مجھے کروٹ دو۔ تو انہوں نے پھر مجھے کروٹ دلائی، تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں کروٹ لیتا ہوں، میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اس پر تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی میرے رب کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ ہرنیے کا آپریشن تھا تو وہ مثانے پر اس کا پتہ نہیں کیا پریشر تھا، میں پیشاب کرنے گیا، میرا پیشاب نہیں جاری ہو رہا، میں اتنا تڑپا تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں اور اللہ میرے پیشاب کو جاری کر دیتا ہے، یہ میرے اوپر کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ ہارون رشید پانی پی رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے محمد بن سماک، ایک محدث ہیں، ان سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت تو کرو۔ وہ کہنے لگے یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں ہے، تو صحرا میں بھٹک جائے اور پیاس سے مرنے لگے، کوئی شخص کہے میں پانی دیتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا آدھا ملک دے دوں گا، آدھا۔ بغداد سے لے کر فیصل آباد تک ہارون رشید کی حکومت تھی، یہ ذہن میں رہے۔ کہنے لگا اچھا پی لو، اس نے پی لیا۔ پھر کہنے لگا یہ بتاؤ یہ پانی تیرے پیٹ میں ٹھہر جائے اور نکلے نہیں اور تو تڑپنے لگے تو ایک آدمی کہے میں نکالتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا باقی آدھا ملک اس کو دے دوں۔ تو انہوں نے فرمایا ہارون وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت چند گھونٹ پانی ہو اور باقی آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہوں، اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ میرے بندو میری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو پر تم ہو ہی نہ شکر۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے جو میرے وجود میں آنے کا سبب، پھر میری ساری نافرمانیوں کے باوجود میں رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، صلح بھی دیتا ہے، اٹھا بھی دیتا ہے۔ اپنا بیٹا نافرمان ہو جائے لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں کو آگ کر دیا ہے۔ یہ آنکھ جب سے بیدار ہوئی ہے
یہ اللہ کی نافرمان ہے۔ یہ کان جب سے سننا شروع ہوئے ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا اور گٹر بنا ہوا ہے۔ نہ کبھی اللہ آنکھوں میں تیر مار کے پھوڑتا ہے، نہ کبھی کانوں کے پردے پھاڑتا ہے، نہ کبھی پاؤں کاٹتا ہے، نہ کبھی ہاتھ توڑتا ہے، نہ کبھی عقل کو مسخ کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ میری ساری نافرمانیوں کے باوجود وہ میری توبہ کا انتظار کرتا ہے اور مجھے نشانی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں تمہیں چاروں طرف سے اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، شاید کہیں کوئی نشانی نظر پڑے اور تم لوٹ کے میری طرف آؤ۔ تو بھائیو، یہ کلمے کے بعد سب سے پہلا حق میرے اللہ کا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اسی کی غلامی میں زندگی کو گزارا جائے۔ جو کہے وہ کر دے، جہاں سے روکے اسے چھوڑ دے۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنائے، ناپسندیدہ زندگی کو چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد زمین میں اگر کوئی محسن اعظم ہے اور کوئی سب سے بڑا نجات دہندہ ہے اور کوئی سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، آپ کی ذات ہے۔ ہر نبی اپنی امت پر شفیق رہا، ہر نبی نے اپنی امت پر کوشش کی ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو صفت عطا فرمائی رحمت کی اور درد کی اور غم کی اور رونے کی اور تڑپنے کی اور فقر اور فاقہ، یہ کسی نبی پر ایسا حال نہیں آیا جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، دے دوں دنیا کے خزانے، چاہتے ہو؟ صفا پہ کھڑے تھے، اسرافیل آئے، ہاتھ میں تھال ہے، ریشم سے ڈھکا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں سورے جہان کے خزانوں کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب آپ فرمائیں، آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا غلامی چاہتے ہیں؟ کون سی رسالت چاہتے ہیں؟ عبدن رسولہ او ملکن رسولہ؟ اب وہ بادشاہی اب وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں بادشاہی ٹھاٹھ باٹ ہوں، یا وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں فقر و فاقہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولہ، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ ہاں، اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن روٹی کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا۔ پھر تو ایک دن بھی نہ رہا۔ گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہ کچھ نہیں۔ کہا ہے آج تو چوتھا دن ہے، کچھ نہیں کھانے کو ملا ہے، تو آج تو اللہ سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع کر۔ پیچھے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن گزر چکے تھے، آل رسول کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، تو آج اپنے اللہ سے بات کرنے گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا مجھے کیوں نہ حکم دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ کہا؟ یہ مالدار لوگ تھے، کہ ہمیں حکم کیوں نہ دیا؟ ہمارا رزق کس لیے ہے؟ دوڑے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان کا لے کر آئے، بٹھایا، اتارا، پھر بھاگے ہوئے گئے اور گھر میں جو پکا ہوا تھا نا وہ اٹھا کے لائے کہ پکانے میں دیر ہوگی اور پہلی بہت بھوک ہے، تو پکا ہوا بھی لا کے رکھا۔ آپ نفل پڑھ کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا سامان بھی ہے اور تک کھانا بھی تیار ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کون لے کر آیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تو نہیں واپس بھیج سکتے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے سارا بتا دیا، تو یہ سب کچھ وہ پہنچا کر گئے ہیں۔ تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود پیشکش کر رہا ہو، ہم کہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو سب سے بڑا محسن اس کائنات کا اللہ کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کے احسان کو کوئی نہیں ادا کر سکتا، نہ ان تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جس ہستی کی ساری زندگی امت کے لیے آنسو بہاتے گزری، تکلیف اٹھاتے گزری، گھر سے بے گھر۔ دیکھو کسی سچے آدمی کو جھوٹا کہہ دو نا تو وہ کہتا ہے مجھے گولی سے زیادہ یہ جملہ چبھا ہے، مجھے فیر مار دیتے مجھے یہ نہ کہتے۔ سب سے بڑے سچے کو منہ پہ کہا جا رہا ہو تو جھوٹا ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سب سے بڑے امانت دار کو کہا جا رہا ہو تو جادوگر ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سب سے بڑے پاک دامن کو کہا جا رہا ہو اور سب سے بڑے عقل مند کو کہا جا رہا ہو تو پاگل ہو گیا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور صبح سے شام کہنے والے اگر غیر ہو نا تو درد تھوڑا ہوتا ہے، جب کہنے والے اپنے ہوں تو وہ درد کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کہنے والے غیر نہیں تھے، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، یہ چچا کی بکواس ہے۔ چچا ابو لہب تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہلاک ہو، یہ چچا کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اب مینا میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ، پیچھے ابو لہب یہ جھوٹا ہے، اس کی نہ سنو، انہ ساحر کذاب۔ جب کہنے والے اپنے ہوں تو سوئی خنجر بن جاتی ہے، جب سنانے والے اپنے ہوں تو گولی ایٹم بم بن جاتی ہے۔ تو یہاں چچا پیچھے پیچھے کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ اور پھر آپ سنی انسنی کر کے پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، مان لو اللہ کی مان لو۔ اور پیچھے قریش بھی اور پیچھے خاندان بھی، سب کے سب کے پیچھے طاقت لگی ہوئی ہے کہ اس کی نہیں چلنے دینی، اس کی نہیں چلنے دینی۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم سر نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے احسان کے بوجھ تلے ساری انسانیت اس طرح دبی ہوئی ہے کہ جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی کا وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب بنو حنیفہ کے پاس گئے، ان کو آپ نے دعوت دی تو انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو آپ مینا میں بھاگ رہے تھے اور بنو حنیفہ پیچھے پتھر مار رہے تھے۔ اتنی اونچی ہستی بنو عامر ابن صعصع کے پاس گئے، کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، تم مجھے اپنے پاس لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سناؤں اطمینان کے ساتھ، تم میری حفاظت کرو۔ وہ کہنے لگے تم بیٹھو، ہمارا سردار آ رہا ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار آ گیا، بحیرہ، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ قریشی ہے جو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کے سامنے کہنے لگا اس سارے مینا کی وادی میں کوئی سب سے بدترین کوئی شخص ہے تو وہ یہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو سامنے کہنا۔ پھر کہنے لگا اٹھ چلا جا اپنی قوم کے پاس، میرے لوگوں نے تمہیں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تم سے تلوار سے بات کرتا، زبان سے بات نہ کرتا، میں تیرا سر تیرے قدموں میں ڈال دیتا۔ اتنی دھمکیاں سن کر اور اختیار اتنا ہو کہ اگر آپ ایسے اشارہ کر دیتے، اشارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف آپ کے دل میں آ جاتا یا اللہ اس کو ختم کر دے، تو وہ بدبخت وہیں تہہ خاک چلا جاتا، وہیں بندر اور خنزیر بن جاتا، وہیں اس پہ بجلیاں اور برس جاتی۔ اتنے اختیار کے باوجود آپ چپ کر کے اٹھے، اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی اٹھ رہی تھی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اونٹنی کو، اس پر آپ تو بے دھیانی میں بیٹھے تھے، اونٹنی اچھلی ہے اور آپ اونٹنی سے نیچے زمین پر گرے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کو برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ. اور ہمارے نبی نے 3 میل پتھر کھائے، ایسے کھائے کہ زمین آسمان کانپ اٹھے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. ایک دفعہ 3000-4000 سال پہلے جب ایک بوڑھا باپ معصوم بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے مینا کے پہاڑ کے پیچھے اور ان سے کہہ رہا ہے یا ہائے ہائے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی 60 برس دعا کی یا اللہ بچہ دے. یہ میرا اندازہ ہے 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 84 سال کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، 84 سال کی عمر میں 86 سال 84 سال تو 60-65 سال دعا مانگی یا اللہ اولاد دے اولاد دے. اور جب ہو گئی تو پہلی بڑی کڑی آزمائش یہ آئی کہ اس بچے کو چھوڑ دو، یہاں سے نکال دو اس کو. کہاں نکالوں کہ جب میں کہوں. مکے چھڑوایا، پھر جب وہ دل میں بس گیا اور آنکھوں میں سما گیا اور اسی کا تصور اور دھیان ہے اسماعیل کیا کر رہا ہوگا، اسماعیل سو رہا ہوگا، اسماعیل دوڑ رہا ہوگا، اسماعیل بھاگ رہا ہوگا، اسماعیل کھیل رہا ہوگا، اسماعیل ماں کے پاس بیٹھا ہوگا. انہی خیالات میں ہیں سارا دن. 86 سال کی عمر میں اولاد ہو تو خود ہی سوچو، بڑھاپے کی اولاد تو جگر کھا جاتی. تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے چھری پھیر دو. تو اب یہ مکالمہ باپ بیٹے میں ہو رہا ہے. حضرت اسماعیل کی عمر ہوگی 6 سال سے 10 سال کے درمیان. تو کہتے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے تجھے ذبح کرنے کا، تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل، بابا جلدی کرو دیر نہ کرو. بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا یا ابت افعل، نہ فا نہ واو نہ ثم. جلدی کرو فوراً کرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو میرا صبر آزما، میرا جگر آزما، تو دیکھے گا میرے صبر اور میری رضا برقضا. تو دیکھے گا کہ میں اللہ کی اس پکار پر پورا اتروں. کرو جلدی کرو. ابن قدامہ نے ایک روایت نقل کی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بڑا خوش ہو رہا ہے. کہنے لگے ہاں پتہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، پتہ ہے مجھے، پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا تو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے. اور دنیا کو چھوڑوں گا تو جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. البتہ مجھے میری ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا دکھ ہوگا. تو اپنا کرتا اتار دیا. وہ کہنے لگے یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا، یہیں دفن کر دینا. پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، ہاتھ پاؤں باندھ، کہیں آپ کو کوئی میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور مجھے ایسے ماتھے کے بل زمین پہ رکھو. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میرا ماتھا زمین پہ رکھو، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرا جائیں، اور کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے، کہیں باپ کی شفقت نہ غالب آ جائے. تو وہ بوڑھا باپ جو 93-94 سال کی عمر کا ہو چکا ہو تو وہ تو آدمی مرغی نہیں ذبح کر سکتا، پتر کومڑا پہ گیا ہے. مرغی نہیں، پتر کومڑا پہ گیا ہے. اس کے وہ ہاتھ باندھے، اس کے دل پہ کیا گزرے ہوگی ابراہیم پہ. وہ لٹایا ہے، پھر اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، ان کے سر کے بال پکڑ کر گردن کو اوپر کیا ہے، پھر ایسے آسمان کو دیکھا ہے کہ اے میرا رب، اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی تو آج اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر میرا کوئی امتحان لینا چاہتا تھا تو مجھے میرے امتحان میں سرخرو کر دے. یہ کلمات سن کر 7 آسمان کے فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی. سارے فرشتے رو پڑے تھے اور چھری چلا تھی. تو اوپر سے اللہ کا امر آیا کہ نہیں،
اب چھری کی کیا طاقت کہ وہ چلے۔ دوسری مرتبہ جب آپ کو طائف سے نکالا گیا اور آپ وہاں سے طائف کے بدماشوں نے آپ کا پیچھا کیا اور پتھر مارنے شروع کیے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، 3 میل تک بھاگے ہیں، 3 میل تک۔ یہاں بھی صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا ان کی ہلاکت کے لیے، 3 میل تک بھاگے اور پتھر کھائے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ گرے ہیں اور خون و خون ہوئے ہیں تو وہ دھرتی بھی روئی، طائف کے پہاڑ بھی روئے اور آسمانوں کے فرشتے بھی روئے، اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ اور زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا ہے اور دوڑ کے سامنے عتبہ کا باغ تھا، وہ باغ تو نہیں ہے لیکن وہ جگہ انہوں نے سعودی حکومت نے ایسے اس پر وہ لگا دی، باڑ لگا دی ہے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ وہاں جا کر آپ کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا ہے۔ آئے ہائے، دیکھو جس پر دشمن بھی ترس کھائیں اس نے کیا دکھ دیکھا ہوگا۔ دشمن تو دیکھے مصیبت میں تو خوش ہوتا ہے، لیکن عتبہ کون ہے؟ جس نے بدر کی جنگ میں مکہ کے قریش کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ عتبہ۔ جب اس نے آپ کا حال دیکھا نا، اوہو تحرکت لہ رحمہ، تو اس کے وہ قریشی خون نے جوش مارا، کہا ہوئے یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا کر دیا طائف والوں نے۔ اور ایسا بے قرار ہوا ہے کہ خود جا کے انگور توڑے، نوکر سے نہیں کہا، خود توڑے، پلیٹ میں سجائے، پھر خود جاتے ہوئے شرم آئی تو غلام کو بلایا کہ جا اس کے پاس اور اس کو کہنا تمہیں میں رشتہ داری کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، یہ انگور رد نہ کرنا، کھا لینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کو دشمن بھی کھلانے کے لیے آ گیا ہو اس پہ کیا بیتی ہوگی، اور یہ کس لیے بیت رہی ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے بیت رہی ہے۔ تو جب وہ اس نے آ کے آپ کے سامنے رکھے نا انگور، تو آپ کو انگوروں کی بجائے اس کی فکر پڑ گئی بھی چلو طائف والے نہ صحیح تو یہ صحیح۔ آپ نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا نینوا سے ہو، جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام آئے تھے۔ تو حیران ہو کر دیکھنے لگا، وما ادراک ما یونس بن متى، آپ کو کیسے خبر ہے یونس علیہ السلام کی؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس کو دعوت دی تو عداس آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو ایک آدمی کے اسلام پر آپ کو اپنے زخم بھول گئے۔ تو پھر جب وہ چلا گیا تو وہاں آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا اور تو کسی سے گلا شکوہ کوئی نہیں، تیرے آگے تو میں اپنے دکھڑے رکھوں نا کہ یہ میرے ساتھ طائف والوں نے کیا کر، الا من تکلونی، تو نے مجھے کن کے سپرد کیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا، نہ میرا حق پہچانا، نہ میرا مرتبہ پہچانا، اور مجھے اس حال تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی بولیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو پہاڑوں کے اندر ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ ہم کہا نہیں یہ نہ صحیح، تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ تو 23 برس کی زندگی مسلسل دکھ 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 تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، صرف اس امت کو کنارے لگانے کے لیے اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچانے کے لیے ساری رات کا رونا ہے۔ دیکھو نا صحابہ تو سارے بخشے گئے، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تیرے سارے صحابہ جنت ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى، یہ آیت صحابہ کے بارے میں، سب جنتی، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی تو کوئی عورت ہی کوئی نہیں۔ تو ازواج کا کام، بیویوں کا کام بھی ہو گیا۔ 3 بیٹیاں اپنے سامنے روانہ کی تو ان کی جنت دیکھ لی، اور 3 بیٹے اپنے سامنے روانہ کو تو ویسے ہی معصوم تھے۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے پیچھے آنا تھا، بعد میں آنا تھا، تو ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن حسین نے بعد میں آنا تھا،
تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی نے بعد میں آنا تھا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ صحابہ بھی بخشے گئے، پھر ان میں سے بعضوں کو آپ نے نام لے کر فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ اس طرح نام لے لے کر آپ نے فرمایا۔ تو اب یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ صحابہ کا کام بھی ہو گیا، خاندان کا کام بھی ہو گیا، اہل بیت کا کام بھی ہو گیا، گھر والوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب جو آپ رو رہے ہیں یہ رونا جو تسلسل کے ساتھ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، آنے والی امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں۔ تو صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ کہ نہیں، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد محسن عظیم ہے، دنیا میں بھی رعایت مانگی۔ ایک آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں 10 گنا دوں گا، 10 گنا۔ تو ہمارے نبی نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تو ساری امتوں کے ساتھ تیرا قانون ہے، میری امت کے لیے کچھ زیادہ کر، نفع بڑھا۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں گا۔ ہمارے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ کچھ تھوڑا اور بڑھا دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو ایک میری راہ میں ایک نیکی کرے گا میں 700 گنا کر دوں گا۔ ایک 10 گنا، ایک کئی گنا، ایک 700، ایک پہ 700، کچھ تھوڑا ہے اتنا زیادہ، ایک پہ 700۔ تو قربان جائیں ہمارے نبی نے پھر کہا نہیں یا اللہ تھوڑا سا اور زیادہ کر دے، رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو پھر ہم ضرب تقسیم چھوڑ دیتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جو تیری امت میں صبر سے چلیں گے نا ان کو میں بے حساب دے دوں گا، ان کے ساتھ 700 گنا، 7 لاکھ، 7 کروڑ، یہ ایویں ہی ہے، بے حساب، ان کو بے حساب دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔ اپنی امت کے لیے اس طرح راستے تلاش کیے، اس طرح راستے تلاش کیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں یا اللہ ان پر کوئی ایسا ظالم نہ آئے جو انہیں مٹا دے، یا اللہ ان پر کوئی ایسا قحط نہ آئے جو انہیں مٹا دے، یا اللہ ان پر کوئی ایسی آسمانی بلا نہ آئے جو انہیں مٹا دے۔ یہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، ملک الموت 3 دن پہلے جبریل آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے آپ کا حال پوچھ کے آؤں، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کو تو سارا ہی پتہ ہے، یہ آپ کی عزت اور احترام اور اکرام کے لیے تھا کہ اللہ نے بھیجا جبریل کو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو آپ نے کہا جبریل طبیعت بڑی خراب ہے، طبیعت بڑی خراب ہے۔ پھر اگلے دن وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا طبیعت بڑی خراب ہے۔ پھر آخری دن 12 ربیع الاول 7 جون 12 ربیع الاول، شدید گرمی، اور اس وقت آپ کے 63 سال اور 4 دن پورے ہو چلے تھے، اور انگریزی کے لحاظ سے 61 سال اور 50 دن پورے ہو رہے تھے۔ دنیا ایک بہت بڑا حادثہ دیکھنے والی تھی۔ تو جبریل اندر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔
دیکھو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے تو آپ نے اس کو کہا آ جائیں، تو ملک الموت اور ایک فرشتہ اور جو صرف اسی دن اترا، اس کے بعد آج تک نہیں اترا، تو ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو واپس آ جا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو بتا بھئی تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ملاقات چاہتا ہے۔ اچھا تو تم جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں کہ ٹھہروں۔ تو ملک الموت کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا، آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سوال اگر میرے آپ کے نبی وہاں نہ اٹھاتے اور اللہ سے یہ بات نہ کرتے تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دھرتی پر، ہم بھی وہی بندر خنزیر بنتے جو ہم سے پہلے امتیں بن گئیں، اور ہم پر بھی وہی پتھر برستے جو پہلی امتوں پر برسے، اور ہم پر بھی اسی طرح پانی چھوڑ دی جاتے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ چھوڑ دی گئے۔ دعا دو اس کملی والے کو جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمارا ہی درد، ہمارا ہی غم، ہمارا ہی رونا روتے 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 اللہ کو منا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا میری امت کے ساتھ۔ چھوٹے موٹے عذاب تو آئیں گے نافرمانی کی سزا میں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مچھلی کھائی تھی نا، مچھلی حرام چیز تو نہیں، دریا سے پکڑی ہے، کوئی چوری کا مال نہیں، دریا سے پکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن نہیں کھانی، نہ پکڑنی ہے۔ انہوں نے اللہ سے ہیرا پھیری کی، ہفتے کو اس کو ایک تالاب میں بند کر دیتے، اتوار کو پکڑ کے کھا لیتے۔ تو چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ سارا شہر بندر بن گیا، کیا چھوٹے کیا بڑے، اور 3 دن میں سسک کے مر گیا۔ ماں باپ کو دکھ دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی تو ماں باپ کے نافرمان خنزیر بنتے، وہ بندر بنے تھے، یہ خنزیر بنتے۔ زنا کرنا ہی خود بذات خود بڑی بلا ہے، زنا کے اڈے چلانا، شراب پینا خود بڑی بلا ہے، شراب کے اڈے چلانا، جوا کھیلنا بڑی بلا ہے، جوئے کے اڈے چلانا، یہ وہ جرم ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن گئے تھے۔ تو اس کو دعا دو جو جاتے جاتے یہ کام کروا گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے۔ اب فیصل آباد، گرین ٹاؤن، نور پور کے ہر گھر میں مائیں ذلیل ہیں، باپ ڈرتا ہے جوان اولاد سے، ماں دبگتی ہے جوان اولاد سے کہیں بےزتی نہ کر دیں، کہ جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے طرف سے قیامت ان کے سروں پہ آ جائے گی۔ تو یہ تو بندر بنانے والا عمل نہیں، یہ تو قیامت کو لانے والا عمل ہے، جو دنیا پر سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عذاب قیامت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی قیامت کو کھینچ کے لے آتی۔ جہاد سے بڑا عمل کون سا ہے اسلام میں؟ شہید سے بڑا رتبہ کیا ہے اسلام میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی، گھر میں آئے، ہتھیار سجائے۔ ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاد میں۔ کہا میں تو اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے نہیں پتا، میں نے جانا ہے، میں نے مسجد میں ترغیب سنی۔ انہوں نے بڑی منت کی، وہ نہیں مانے۔ کہا میں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھے پلایا تھا، مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں میں نے تو جانا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجائے مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا، کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اٹھ جاؤ، ماں کے دودھ کا واسطہ
سننے کے بعد بھی تیرا دل نہ پسیجا، اٹھ جاؤ، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے، قرن، وہ اس میں سے ہوگا، اور وہ اس کو پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی، پھر صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی ہے، باقی وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ تیرے دور میں آئے گا، جب وہ آئے نا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ عمر کو کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو حضرت عمر پریشان حیران ہو گئے، اس کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، ابھی تم میں کوئی اویس؟ کہا جی کوئی نہیں۔ دنوں پر دن گزر گئے، اب اللہ ہی جانے کس دور میں وہ آئے، کہیں لکھا ہوگا، مجھے یاد نہیں یا میری نظر سے نہیں گزرا کس سال میں وہ آئے۔ تو آخر ایک قافلہ آیا مسجد میں، تو آپ نے پوچھا بھائی تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، لمبا قد، کالا رنگ۔ تو آپ نے کہا تو قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا جی ہاں۔ مراد کی شاخ قرن اس سے ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میرا ہاتھ اٹھا، میرے لیے دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہیں میں تو آپ کی خاک نہیں ہوں، کہاں صحابی کہاں تابعی۔ سنو، سوری دنیا کے تابعین، تبع تابعین، ابدال، کتب مل جائیں تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک ناراض ہو گئے، کہنے لگے بے وقوف، تم صحابی اور تابعی میں برابری کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جو مٹی لگی تھی، عمر بن عبدالعزیز تو اس مٹی کے برابر نہیں ہے۔ یہ صحابی سے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا، یہ اس کو رتبہ کہاں سے ملا؟ کہ ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کرو دعا، تو انہوں نے دعا کی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس رہو گے؟ کہا نہیں، آپ کے پاس نہیں رہوں گا، میں کوفے رہوں گا۔ تو کہنے لگے کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس میں عوام میں رہوں گا۔ تو حج پر کوفے کا ایک سردار آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے برا ہی حال ہے، فقر فاقہ ہی ہے۔ کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس سے تم نے دعا کروانی ہے جب تم واپس جاؤ، اس کا یہ قصہ ہے۔ تو جب یہ حاجی لوگ واپس گئے تو یہ سردار حضرت اویس کے پاس کہنے لگا اویس میرے لیے دعا کرو۔ کہنے لگا اللہ میں تو حج سے آیا، لوگ حاجیوں سے دعا کراتے ہیں، تو الٹا مجھے کہہ رہا ہے میں دعا کروں؟ کہا نہیں، تو دعا کر۔ پھر وہ کہنے لگے کہیں تو عمر سے تو مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے لگے ہاں مل کے آیا ہوں۔ کہا اچھا اس لیے؟ انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور راتوں رات کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے، ہجرت کر گئے کہ اب لوگ مجھے پیر نہ بنا دیں، مجھے بزرگ نہ بنا دیں۔ تو میرے بھائیو، جو اس وقت ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خون سفید ہو رہا ہے، یہ سارے وہ جرائم ہیں جس پر ہم کب کے بندر خنزیر بن جاتے۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت موقع پہ کام کروا دیا اور اللہ کو منوا لیا کہ نہیں نہیں نہیں، کیا کرو گے میرے بعد، کیا کرو گے میرے بعد؟ کا خیال رکھوں گا، ورنہ اذان ہو اور 95% مسجد میں نہ آئے، اذان ہو اور ساری دکانیں کھلی رہیں، رزق ہو اور زکوٰۃ نہ دے، طاقت ہو اور عدل نہ کرے، مال ہو اور سخاوت نہ کرے، یہ وہ جرم ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں۔ دعائیں کر گیا، اللہ کو منا گیا۔ تو جب جبریل نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا، الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب آپ نے یہ کہا تو جبریل جو تھے نا غمگین ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے جانے کا، تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے،
آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ لوٹ کے نہیں آؤں۔